یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ پھر سمجھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی زیادہ گہرا اور عظیم عمل فرمایا۔ آخر کیا بدلا تھا؟ صرف اس کا ظاہر نہیں بدلا تھا، اس کا دل بھی بدل گیا تھا۔ تو پھر آپ کے بارے میں کیا خیال ہے میری جان؟ کس نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دیا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے سے پہلے آپ کامل ہونا ضروری ہے؟ تاریخ میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک واقعہ نہیں سناتے بلکہ انسان کو اس کا اپنا عکس دکھاتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ایک نوجوان خواہشات سے بے چین، نہ چھپا نہ دکھاوا کیا، وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے وہ بات کہہ دی جو کوئی زبان پر لانے کی ہمت بھی نہیں کرتا۔ وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ فضا ایک دم سے رک گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حیران رہ گیا۔ بعض کو غصہ آیا، آخرکار کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی بات کھلے عام کیسے کہہ سکتا تھا؟ اس لمحے آپ توقع کرتے کہ اسے رد کر دیا جائے گا، آپ توقع کرتے کہ اسے خاموش کرا دیا جائے گا، آپ توقع کرتے کہ ناراضگی ظاہر ہوگی۔ نہیں، وہ رحمت جو غضب پر غالب آ گیا۔ رسول اللہ نے آواز بلند نہیں فرمائی، نہ کوئی سخت کلمات ارشاد فرمایا، نہ اس جوان کو رسوا کیا، نہ اس سے اپنی سے دور کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ صرف یہی ایک بات اپنے اندر بہت بڑا سبق رکھتی ہے۔ لوگ ذلت دینے سے نہیں بدلتا، وہ سمجھانے اور نرمی سے بدلتے ہیں۔ آج کے اس زمانے میں جہاں لوگوں پر فوراً فتویٰ لگا دیے جاتے ہیں، انہیں ٹھکرا دیا جاتا ہے اور ان پر فیصلے سنا دیے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہدایت کی ابتدا ہی رحمت سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تمہیں ایسی بات سوچنے کی ضرورت کیسی کی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گہری حقیقت کو سمجھتے تھے۔ انسانی خواہش خود گناہ نہیں ہوتی، گناہ یہ ہے کہ اس خواہش پر حرام طریقے سے عمل کیا جائے۔ آج بہت سے جوان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے دل میں یہ خواہش آئی ہے تو میں برا انسان ہوں، اگر میں اندر سے جد و جہد کر رہا ہوں تو میں ہلاک ہو چکا ہوں۔ نہیں میری جان، نہیں۔ وہ نوجوان تمام مخلوق میں سب سے افضل ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کمزوری اور جد و جہد کا اعتراف کیا، اور یہی سچائی پاکیزگی کی طرف ایک پہلا قدم تھی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے نہایت سادہ اور مگر دل میں اتر جانے والی سوالات فرمایا۔ تو یہ نوجوان، مجھے بتاؤ، کیا تم یہ اپنی والدہ کے لیے پسند کرو گے؟ نوجوان نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے۔ ہر بار اس نوجوان نے کہا، اللہ کی قسم، ہرگز نہیں یا رسول اللہ۔ اور پھر کیا تھی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگ بھی اپنی عورتوں کے لیے اسے پسند نہیں کرتے جوان۔ صرف یہ نصیحت نہیں تھی، یہ دل و فکر کو جگا دینے والی تربیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی سوچ کو صرف اپنی خواہش سے ہٹا کر دوسروں کی احساسات، عزت اور ذمہ داری کی طرف موڑ دیا تھا۔ حقیقی ایمان یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال میں صرف اپنی خواہشات نہیں بلکہ دوسروں کے حقوق اور احساسات کو بھی سامنے رکھے۔ پھر سمجھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی زیادہ گہرا اور عظیم عمل فرمایا۔ آپ نے اس جوان پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور دعا فرمایا کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیجیے، اس کے دل کو پاک فرما، اس کی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ غور کیجیے، اس دعا کو غور سے دیکھیے۔ صرف یہ دعا نہیں فرمایا کہ اسے روک دے، اسے معاف کر دے، بلکہ دل کی جڑ تک پاکیزگی کی دعا فرمائی، کیونکہ گناہ صرف ظاہری عمل نہیں ہوتے، وہ اکثر دل کی گہری روحانی بھوک اور کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ تو پھر روایت میں آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد زنا سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اس نوجوان کے نزدیک کوئی نہ رہی۔ واللہ نور العالم۔ آخر کیا بدلا تھا؟ صرف اس کا ظاہر نہیں بدلا تھا، اس کا دل بھی بدل گیا تھا۔ یہ ہے وہ اخلاص کے ساتھ کیے گئی نصیحت اور دعا کی طاقت۔ جب ہدایت دل تک پہنچ جائے اور اس کے ساتھ رسول اللہ جیسی رحمت بری دعا شامل ہو جائے تو انسان صرف اپنے اعمال نہیں بدلتا، اس کا باطن بھی بدل جاتا ہے۔
یہ دنیا تمہیں تمہاری بدترین غلطیوں کے ذریعے پہچان سکھاتی ہے۔ ایک گناہ اور پھر انسان خود کو ہمیشہ کے لیے داغدار سمجھنے لگتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کے ساتھ لوگوں کی طرح معاملہ نہیں فرماتا۔ لوگ تمہارا ماضی یاد رکھتے ہیں، اللہ تمہیں تمہارے مستقبل کی طرف بلاتا ہے۔ تمہیں بے عیب بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، تمہیں بار بار لوٹنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اس مجلس میں ایک شخص ایسی باری بات کہہ سکتا تھا اور پھر بھی اسے نرمی، رحمت اور ہدایت نصیب ہوئی۔ تو پھر آپ کے بارے میں کیا خیال ہے میری جان؟ کس نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دیا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے سے پہلے آپ کامل ہونا ضروری ہے؟ کس نے آپ کو یہ بات آپ کے مائنڈ میں سیٹ کر دیا ہے کہ آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بری ہوتی ہے؟ اگر وہ نوجوان خاموش رہتا، اپنی اندرونی جدوجہد کو چھپا لیتا، پوچھنے کے بجائے خواہش کے پیچھے چل پڑتا، لیکن اس نے ایک راستہ چنا، منافقت کے بجائے سچائی، خواہشات کے پیچھے چلنے کے بجائے ہدایت طلب کرنا، اور اللہ نے اس کی اس انتخاب کو عزت فرمائی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، تو آج زیادہ سوچو مت، اپنی الجھنیں، اپنی کمزوریاں، اپنی پچھتاوے جیسے ہیں ویسے ہی لے آؤ اللہ کے در پر، کیونکہ وہ دروازہ جسے تم سمجھتے ہو وہ بند ہوا ہی نہیں، ایک بار بھی نہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیو، لوٹو اپنی اللہ کی طرف۔